اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور جو نور قلب سے قلب میں منتقل ہوتا ہے، دل سے دل میں منتقل ہوتا ہے، چونکہ اس شخص کا قلب، اس کا دل اس نور سے خالی تھا، اس لیے گمراہ ہوا۔ آگے بڑھنے سے پہلے علماء کرام سے معذرت کے ساتھ ایک لسانی نکتہ، زبان سے متعلق ایک نکتہ عرض کر دوں۔ قرآن کا مقصد تو ہدایت ہے، اس مقصد کے پیش نظر ایک عام انسان کا ذہن یوں کہتا ہے کہ ہدایت کا تذکرہ پہلے ہوتا، گمراہی کا بعد میں ہوتا، لیکن اللہ نے گمراہی کا تذکرہ پہلے کیا، ہدایت کا بعد میں کیا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ایسا کیوں؟ آج پورے دن، اور اللہ کرے ہر دن ایسے ہی ہو کہ ان دور میں کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، تو کل کے نیوز پیپر میں یہ آئے گا کہ جنوری 2024 کی 14 تاریخ کو اندور میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ جو واقعہ خلاف توقع ہو وہ نیوز بنتا ہے۔ نیوز کیا ہے؟ جو واقعہ خلاف توقع۔ آپ صحت مند ہیں ماشاءاللہ، یہ نیوز نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہو جائیں، یہ خبر ہے۔ آپ بہت شریف آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، یہ خبر نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ آپ کسی دن ہاتھا پائی پر اتر آئیں، گالی گلوچ کرتے، ارے اتنے اچھے اور نیک آدمی سے اس کی تو امید نہیں تھی، یہ خبر ہے۔ قرآن اترا ہی ہے ہدایت کے لیے، اس لیے قرآن کے سلسلے میں یہ نیوز نہیں ہے، یہ خبر نہیں ہے۔ جو کتاب آئی ہے ہدایت کے لیے، اس سے کسی کو گمراہی کا سبق ملے، اس کے ذریعے کوئی گمراہ ہو، یہ نیوز ہے، یہ خبر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ذکر فرمایا، خلاف توقع بات قرآن اور گمراہی۔ قرآن تو کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان کے مہینے میں جو قرآن اترا ہے وہ تو آیا ہی ہے لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے، وہ تو آیا ہی ہدایت کے لیے۔ اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو قرآن پڑھے اور بھٹک جائے، جو قرآن پڑھے اور گمراہ ہو جائے۔ یہ اتنی خلاف توقع بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلے تذکرہ کیا اور گویا ڈرا دیا۔ ہوشیار رہنا، صرف قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف قرآن میں غور و فکر کر لینا کافی نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ تم کو قرآن سے ہدایت ملے، اور اس وقت تک ہدایت نہیں ملے گی جب تک تمہارا دل اس قابل نہ بنے کہ اس میں نور محمدی منتقل ہو سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں درود شریف کے سلسلے میں ایک اصول یاد رکھیے، جتنی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، ہر بار آپ کو پورے ادب اور احترام سے درود پاک پڑھنا ہے، اس میں کسی کے کہنے کا آپ انتظار نہ کریں۔ من ذکرت عنده ولم يصلي علي فقد جفاني، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا ظالم ہے، اس نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی جس کے سامنے میرا نام ہے اور درود نہ پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو دل تو سب کے پاس ہے، لیکن ہر دل میں وہ نور منتقل نہیں ہوتا۔ اس دل کو دل بنانا پڑتا ہے، اس دل کو کسی قابل بنانا پڑتا ہے۔ یہ دل اس قابل کیسے بنتا ہے کہ اس میں نور قرآنی منتقل ہو، نور محمدی منتقل ہو؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتلایا، جب دل میں تقوی ہوتا ہے تب اس میں قرآن کا نور منتقل ہوتا ہے، اور جب دل میں قرآن کا نور منتقل ہوتا ہے تب قرآن ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی پہلی سب سے بڑی سورت میں، سورہ فاتحہ کے بعد جو پہلی قرآن پاک کی سب
سے بڑی صورت ہے سورۃ البقرہ، اس کے پہلے جملے میں اپنی کتاب کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دیکھو یہ کتاب تو ہر قسم کے شک اور شبہ سے بالا تر ہے، لیکن اس کتاب سے فائدہ سب کو نہیں ہوتا، اس کتاب کا اصل فائدہ ہدایت ہے، اور ہدایت سب کو نہیں ملتی، ھدی للمتقین، اس سے ہدایت صرف متقیوں کو ملتی ہے، اس سے ہدایت صرف ان کو ملتی ہے جن کے پاس تقوی ہے، اور تقوی کہاں ہوتا ہے؟ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی رکھ کر ارشاد فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے، یہاں جس کو دل کہتے ہیں، تقوی دل میں ہوتا ہے۔ صاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو، جب تک دل میں تقوی نہیں ہوگا اس وقت تک قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی۔ انسان قرآن کا طالب علم بن سکتا ہے، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، انسان قرآن کا معلم بن سکتا ہے، مدرس بن سکتا ہے، محقق بن سکتا ہے، مصنف بن سکتا ہے، مفسر بن سکتا ہے، مدقق بن سکتا ہے، مہتدی نہیں بن سکتا، اسے قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی اس وقت تک جب تک اس کے دل میں تقوی نہ ہو۔ جب دل میں تقوی آتا ہے تو دل روشن ہوتا ہے۔ یہ دل کیسے روشن ہوتا ہے؟ جب دل میں تقوی آتا ہے تو اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے ایک نور منتقل ہوتا ہے درمیان کے واسطوں کے ذریعے، مشائخ کے قلوب کے ذریعے سے ایک نور منتقل ہوتا ہے جو اس کے دل کو روشن کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو بھی روشن کر دے، اللہ ہمیں کامل تقوی نصیب فرما دے۔ آپ غور فرمائیں، میں یہاں اسٹیج پر تو موجود نہیں تھا لیکن میرے کان میں آواز پڑی تھی جب آج کی اس مجلس کا افتتاح ہوا تھا تو قاری صاحب نے ان آیات کریمہ کی تلاوت کی تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک گروہ لے جایا جائے گا جنت کی جانب اور ایک گروہ لے جایا جائے گا جہنم کی جانب۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا۔ میں علماء کی توجہ چاہوں گا، جب جہنم کی جانب جانے والے گروہ کا اللہ نے تذکرہ کیا ان کے کفر کے حوالے سے، فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جو کافر ہیں ان کو مختلف ٹولیوں میں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ الگ الگ ٹولیاں ہوں گی، یہ ظالموں کی ہے، یہ چوروں کی ہے، یہ جھوٹوں کی ہے، یہ بے ایمانوں کی ہے، یہ خائنین کے کفر کے ساتھ ساتھ جن بری صفات میں سے کسی صفت کا ان کے اوپر غلبہ ہوگا اسی صفت کے اعتبار سے ان کی ٹولیاں بنائی جائیں گی، اور اسی صفت میں جو سب سے نمایاں ہوگا وہ ان کا امام بنائے گا۔ کل امت تدعا الی کتابها، سب کو اپنے اپنے نام اعمال کی جانب بلایا جائے گا، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا سب اپنے اپنے امام کے پیچھے چلے گئے۔ تو جب جہنم کی جانب جانے والوں کا تذکرہ ہوا کفر کے حوالے سے، تو کفر کا مقابلہ کس چیز سے ہے؟ یہ تو اتنی عام سی بات ہے کہ ہر شخص جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، کفر کا مقابلہ تو ایمان سے ہے۔ تو عقل عام کہتی تھی کہ جنت کی طرف جانے والوں کے سلسلے میں اللہ فرماتے وسیق الذین آمنوا الی الجنت زمرا، کہ ایمان والوں کو مختلف ٹولیوں میں جنت کی جانب لے جایا جائے گا، لیکن یہ ہماری عقل کہہ سکتی ہے، اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفر کا مقابلہ تقوی سے کیا۔ یہ اس بات کا اظہار ہے، یہ قرآن کا دنیا کے تمام انسانوں کو اور خاص طور سے قرآن پر ایمان لانے والوں کو اور قرآن کو پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ کی طرف سے خاموش پیغام ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں تقوی نہیں ہے تو تمہارا ایمان کا دعویٰ محض دعویٰ ہے، وہ قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئے گا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ایمان والے کی کامیابی تو یہی ہے نا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے،
اور وہ اس مقام تک پہنچ جائے جس مقام پر اللہ اپنے ان سارے بندوں اور بندیوں کو جمع فرمائیں گے جن سے اللہ راضی ہو، جس مقام کی چابی اللہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگی. آپ جس کو لے کر جائیں گے وہی جائے گا، آپ جسے لے کر نہیں جائیں گے وہ نہیں جا سکے گا. اسی مقام کا نام تو جنت ہے نا، جہاں زیارت ہوا کرے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جہاں زیارت ہوا کرے گی خود پروردگار عالم کی. بزرگوں نے فرمایا جنت میں جنتی کا دل اسی لیے لگے گا کہ وہاں اللہ اور اس کے رسول کا دیدار ہوا کرے گا. اگر وہاں اللہ کا دیدار نہ ہو، اللہ والوں کا دیدار نہ ہو، اللہ کے رسول کا دیدار نہ ہو تو جنت میں بھی دل نہیں لگے گا. اللہ والوں کو نہ ان کا دل مکانات میں لگتا ہے، نہ ان کا دل کسی پرکشش منظر میں لگتا ہے، ان کا دل تو ہر وقت اللہ سے لگا رہتا ہے. دنیا میں ان کو کسی چیز سے دلچسپی نہیں تھی تو ان کو جنت کی نعمتوں سے بھی صرف اس لیے دلچسپی ہوگی کہ یہ اللہ کا مہمان خانہ ہے، یہاں رہ کر اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ والوں سے ملاقات ہوتی ہے. میں قرآن پاک کے ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے قرآن میں مکمل جہاں جہاں بھی جنت میں جانے کا تذکرہ ہے آپ دیکھیں گے ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی شرط لگائی ہے. میں ان سارے مضامین کا اعادہ نہیں کر سکتا اس وقت. آپ یوں نہ سمجھے کہ میں نے شروع میں تو آپ سے کہہ دیا تمہید میں کہ میں مختصر بات کروں گا اور پھر لمبی کرنے لگوں. لمبی نہیں ہوگی انشاءاللہ. میں چند آیات سنائے دیتا ہوں ترجمے کے بغیر، اس لیے کہ جنت کا لفظ ایسا ہے، اس سے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے نا، اور تقوی کے لفظ کی بھی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. اور تقوی کے لیے جو افعال استعمال ہوتے ہیں اتقو، اتقو، یتقون، ان کے لیے بھی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان میں تقوی کا تذکرہ ہے. تو اب آپ دیکھیں جنت اور تقوی کا جوڑ، مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت اور تقوی کا جو وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، ترجمے کی ضرورت نہیں نا، جنت کا تذکرہ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. بہت ساری آیات ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ دو کافی ہیں انشاءاللہ. بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا نام نہیں لیا لیکن جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا تو وہاں بھی تقوی کی شرط لگا دی. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون. جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، گھنے سائے، بہتے ہوئے چشمے، عمدہ پھل فروٹ. یوں فرمایا وہاں کن کو رکھا جائے گا، یہ نعمتیں کس کو ملیں گی؟ متقیوں کو. اس لیے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ